سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جو، اسرا لے گیا، بعبدہ بندے اپنے کو، لیلاً ایک رات یا راتوں رات، من سے مسجد الحرام، مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے، الی طرف یا تک، مسجد الاقصی، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، الذی وہ جو، بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ گردہ گرد جس کے، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا اپنی نشانیوں سے، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، سمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ آج ہم نئی سورہ بنی اسرائیل شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، پاک ہے اللہ بہت بڑا، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں بوجہ اس کے کہ سب تعریف تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بہت احسان کرنے والا، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اے بزرگی اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے اعمال کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ، مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعارفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ آمین ثم آمین۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم آج سورہ بنی اسرائیل شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمارے اوقات میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، خود بھی اور دوسروں کو بھی صحیح بات کو پہنچانے والا بنائے انشاءاللہ تعالی آمین، اور ہمارے دلوں میں ان سب چیزوں کو اتار دے آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی یہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور اس کے 3 نام بتائے گئے ہیں۔ ایک تو عام طور پر مصحف میں لکھا ہوا ہوتا ہے بنی اسرائیل، اور دوسرا سورہ اسراء، اور ایک تیسرا نام اس کا سورہ سبحان بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف دونوں کو جوڑا کہا جاتا ہے، یہ ایک پیئر ہے، اور ایک سبحان سے شروع ہوئی اور دوسری الحمدللہ۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتے ہیں، اور دونوں ہی صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد فرمایا گیا۔ ایک میں آسمانوں پر لے جائے جانے کی بات یعنی معراج کی بات کی گئی، اور دوسرے میں کتاب اتارے جانے کی بات کی گئی، اور دونوں کا تعلق ہی آسمان سے ہے۔ اور پہلی ہی آیت اس بات کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ یہ سورہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اس لیے یہ سورہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کی آخری زمانے میں نازل ہوئیں۔ سورہ کی فضیلت کے حوالے سے حدیث دیکھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہیں اور بہت قیمتی ہیں، اور یہ صورتیں مجھے بہت پیاری ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سورہ قصص کے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایک قوم کا نام ہے، اور ہم سورہ بقرہ سے ان کے قصے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 اور کس طریقے سے ان کی جو معاملات اور ان کی تمام چیزیں تھیں، اور یہ پہلے کے مسلمان تھے، یعنی مسلمان قوم تھی یہ، جن کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، یعنی ماضی کے مسلمان تھے یہ۔ اور اس میں جو ہم دیکھیں گے کہ 4 ادوار ہیں ان کے بنی اسرائیل کے، اور 2 ان کے عروج کے اور 2 ان کے زوال کے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے، مگر لوگ جو ہیں وہ مان کر نہیں دیتے، بار بار انکار کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کا راستہ روکنے کے لیے سارے اپنے جتن کر چکے تھے، مگر ان کی تمام مزاحمتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں 2-4 آدمی آپ کی دعوت سے متاثر نہ ہو چکے ہوں۔ خود مکہ میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر گروہ بن چکا تھا جو ہر خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے انگیز کرنے کے لیے تیار تھا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج کی طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ کی حامی بن چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کرنے کا موقع ملنے والا تھا۔ ان حالات میں یہ واقعہ معراج پیش آیا،
اور واپسی پر یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا۔ اس سورہ میں اگر ہم دیکھیں تو تنبیہ ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ اور عبرت حاصل کرو ان پہلے کی جو گزری ہوئی قومیں تھیں جو ان کو سزائیں ملیں اس سے، اور تفہیم بھی ہے کہ بہت ہی بہترین انداز میں سمجھایا بھی گیا ہے اور تعلیم بھی دی گئی ہے کہ آئندہ جو ریاست بننے والی ہے وہ کن اصولوں پر قائم ہوگی اور کیا منشور ہوگا اس اسلامی ریاست کا، اور جو کہ آپ اپنے ملک میں نافذ کریں گے اور پھر جو کہ تمام دنیا میں نافذ کیا جائے گا۔ تو پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ معراج کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر بنی اسرائیل کی ہسٹری ہمارے سامنے رکھی ہے کہ امت مسلمہ کو ماضی کے جو مسلمان تھے ان کی تاریخ بتا کر تنبیہ کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کا عروج اور زوال کا طریقہ بدلا نہیں ہے۔ جو بھی قومیں اپنی کتاب کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، نبیوں کے پیغام پر عمل کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں چنتا بھی ہے اور ان کو عزت بھی دیتا ہے، اور جو اس سے منہ موڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے منصب سے ہٹا دیتا ہے۔ اور واقعہ معراج اس بات کی علامت تھا کہ اب امامت کا تاج بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دیا جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے، یوں لگتا تھا کہ اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، اور مخالفت اتنی زیادہ شدید تھی اور ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سپورٹر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا جو تھے۔ ایک آپ کے لیے اندر کی سپورٹر جو کہ سہارا تھیں بہت بڑا آپ کا، اور ایک باہر کے سپورٹر جو کہ باہر والے تمام مشکلات میں سہارا تھے آپ کا، دونوں رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس رہنے لگے۔ ابو طالب کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو لوگ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ انتہائی تکلیف دہ حالات تھے۔ اس سال کو عام الحزن بھی کہا گیا ہے، غم کا سال۔ تو ایسے میں ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک سفر کرایا گیا، اور جس کا کہ نام معراج ہے یا جس کو معراج کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت آپ کو عظیم شان نشانیاں دکھائیں۔ دراصل اس بات کا اعلان بھی تھا کہ جو دین آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کی تکمیل اپنی قدرت سے فرمائے گا، اور ایسے حالات سازگار کر دیے جائیں گے کہ یہ مشن تا قیامت جاری رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اہتمام کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی فلسطین کی طرف لے کر گئے، اور آپ کا یہ سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صحیح روایات کے مطابق جسمانی سفر تھا، یہ خواب نہیں تھا۔ اسی سفر کا نام اسرا ہے جو مکہ سے فلسطین تک تھا۔ اسرا کے معنی ہیں رات کو لے کر گیا، اور اسرتن کے معنی ہیں رات کو لے کر چلنے اور رات کو سفر کرنے کے ہیں۔ تو اس لفظ کے معنی سے یہ سمجھ آیا کہ یہ سفر رات کے وقت کرایا گیا، اور قرآن کریم میں یہیں تک اس بات کا ذکر ہے، جبکہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر آپ کو آسمانوں تک لے گئے۔ اس سفر کا نام معراج ہے۔ تو یعنی اس رات 2 سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے۔ ارجا یا عرجو مصدر یعنی عروج سے اس کا معنی عروج ہے، مطلب بلندی پر چڑھنا۔ معراج معارج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ بلندیوں والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی عطا فرمائی گئی۔ معراج تبدیلی کا سمبل بھی تھا۔ ہجرت کا وقت قریب تھا اور مسلمانوں کو وہ فتح ملنے والی تھی کہ کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص مشیت اور حکمت کے تحت کروایا،
بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور وہاں اس وقت تمام انبیاء موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا مطلب یہ تھا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کی لائی ہوئی شریعت پچھلی تمام شریعتوں کی رہنما ہوگی۔ آپ کا لایا ہوا دین ہی دراصل دین ہوگا اور باقی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تابع ہوں گی، یعنی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور اب یہ قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا۔ اب ہدایت کے لیے تمام ادیان والوں اور تمام قوموں کو، تمام دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ اور اس اہم تقریب کے لیے فلسطین کی سرزمین کو منتخب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے فرمایا کہ فلسطین کا علاقہ وہ بہت بابرکت علاقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار انبیاء کرام کا وہ مولد بھی ہے، مسکن بھی رہا ہے اور مدفن بھی ہے، یعنی وہ وہاں پر دفن ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو کہ اس کی اہمیت فضیلت کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ اب ہم آیات کے حوالے سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے بات شروع ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی سبحان اللہ کا لفظ ہم کب بولتے ہیں؟ جب کوئی ایسی چیز دیکھنے میں آتی ہے جس پر ہم حیران ہوتے ہوں یا جس میں کسی عظیم الشان واقعے کی نشاندہی کی گئی ہو، تو بے اختیار ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اللہ پاک ہے، وہ ہر کمزوری، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے اور تمہارے مادی قوانین سے بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ ہر حکم کو سن کر قول و فعل سے تیزی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ تسبیح ہے۔ تو اس میں بتایا ہی گیا کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور کس لیے لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، اپنی آیات یا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر سے واپسی پر لوگوں کو بتایا کہ مجھ کو معراج نصیب ہوئی ہے اور میں آسمانوں سے ہو کر آ رہا ہوں، تو لوگوں کو اس بات پر بہت زیادہ شک ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی شک کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر کئی ایمان والے لوگ بھی اندر سے ہل گئے۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہی کہی ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ جس رب نے وہ بلند ترین آسمان اٹھایا ہے، وہ اپنے ایک بندے کو آسمان پر بھلا کیسے نہیں لے جا سکتا؟ یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اس دور میں بھی اور آج بھی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں تک پہنچنے میں شک کرتے ہیں، لیکن غیب پر ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے تو مان جاؤ، یہ بھی غیب پر ایمان ہے۔ ہم نے فرشتے کو تو نہیں دیکھا۔ یہ سب چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہمیں ماننا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس بات کو سچا مانا جائے۔ بہرحال یہ واقعہ ایک عظیم الشان واقعہ تھا، اس لیے اس کا آغاز سبحان الذی سے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات ہر نقص، ہر کمزوری اور ہر خامی سے۔
جو کہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو مسجد حرام جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ حرمت والی جگہ ہے۔ یہاں پر کسی انسان کا، کسی جانور کا خون بہانا، شکار کرنا، درختوں کو کاٹنا، گری پڑی ہوئی چیزیں اٹھانا منع ہے، گھاس تک توڑنا منع ہے حدود حرم میں۔ تو یہ حرمت والی جگہ ہے، اس لیے یہاں عزت، جان، مال، ہر چیز دوسروں پر حرام ہے۔ جو بھی یہاں داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور مسجد اقصی سے مراد اس کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ سورہ انفال میں بھی یہ لفظ آیا، عدوۃ القصویٰ، دور کا کنارہ۔ تو یہ مکہ سے دور تھی۔ مکہ سے القدس کی مسافت 40 دن راتوں کی ہے، یعنی 700 میل ہے دوری مکہ سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بیت المقدس جانا چاہے تو اسے 40 راتوں کا سفر اونٹ پر کرنا ہوتا تھا جب وہ بیت المقدس پہنچتا تھا، اور تیز رفتار جو گھوڑے ہوتے تھے ان پر تقریباً 2 مہینے لگتے تھے آنے جانے میں۔ اور اب کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ۔ تو انسانوں نے ایسے ایسے جہاز جن سے کہ یہ سفر جو 2 مہینے کا تھا وہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ سفر راتوں رات کروانے میں کیا دقت پیش آ سکتی تھی؟ تو اللہ تو پاک ہے، تمام کائنات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والے اسے دور کی مسجد کہتے تھے۔ یہاں پر برکتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بارکنا حولہ، ہم نے یہاں پر برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس کے آس پاس برکتیں کس لحاظ سے کہ زمین میں بہت برکت ہے، قدرتی نہروں کی زمین ہے، پھلوں کی کثرت اور فراوانی ہے، اور انبیاء کرام کی کثرت ہوئی ہے یہاں پر، اور ان کا اکثر کا مسکن اور مدفن بھی یہی رہا ہے۔ برکہ کہتے ہیں ہر چیز کی کثرت کو، اور عرب اونٹنی کے بیٹھنے کو بھی برکہ کہتے تھے، کہ جہاں پر اونٹنی بیٹھ جاتی ہے پھر وہاں پر خیر و برکت آ جاتی ہے، کہ وہاں پر دودھ وغیرہ کی فراوانی ہوتی ہے، اور پھر اس گھر والے سیر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں گوشت، اور پھر آگے جو ان کے بچے اونٹنی کے پھر ہوتے ہیں، تو اس طرح سے برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیوں کرایا گیا، اور وہ کون سی نشانیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دیکھیں۔ یعنی اس سفر کا جو مقصد بتایا گیا ہے یہ علم کا سفر تھا، ایسی کچھ بس دکھایا نہیں گیا تھا وقتی طور پہ کہ وقت گزاری کے لیے کوئی چیزیں جیسے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ وہ نہیں تھا، یہ علم کا سفر تھا۔ اور اس کے 2 مرحلے تھے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک زمینی سفر جو کہ براق کے ذریعے کرایا گیا، اور اس سے پہلے 1 رات آپ کا سینہ کھول کر علم اور حکمت بھری گئی تھی، کیونکہ جو آپ کو دیکھنا تھا وہ عام انسان نہیں دیکھ سکتا اپنی سر کی آنکھوں سے، اور وہاں جانا تھا جہاں تک کہ عام زندہ انسان وہاں پر نہیں پہنچ سکتا، یعنی ان غیر معمولی چیزوں کو عام انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور وہاں پر زندہ انسان نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو یہ واقعہ جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے، اس واقعے کی جو راویوں کی تعداد ہے صحابہ کرام کی وہ ہمیں 25 کے قریب ملتی ہے، اور ان میں مفصل جو روایات ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور جو صحابہ کرام ہیں ان میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، حذیفہ بن یمان، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے صحابہ نے بھی بعض اجزاء بیان کیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ واقعہ معراج کے حوالے سے جو احادیث میں ہمیں تفصیلات ملتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی براق پر لے گئے۔ براق کا لفظ برق سے ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جانور تھا، اور جانور سے
اس لیے تشبیہ دی ہے کہ اس دور میں جانور ہی سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اور براق اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا تھا، یعنی اس کی رفتار جو تھی بجلی کی طرح تھی، جیسے بجلی یا روشنی کی رفتار ہوتی ہے نا، ایک کوندا پتہ چلتا ہے کہ ایک لہر آئی تو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، تقریباً 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں، اتنی رفتار سواری سے رات کے کچھ حصے میں ہی سفر کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ پہنچا دیا گیا۔ یہ نہ ماننے والوں کو اس لیے مشکل لگتا ہے کہ انسان کے پاس اتنی تیز رفتار کوئی سواری نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہ یہ جب مشکل تھا اور نہ اب مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام انبیاء کرام کو اٹھایا اور وہاں پر پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وہاں پر سب کو نماز پڑھائی، اور یہ اس لیے تھا کہ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، تو یہ اعلان تھا کہ اب وہ نبی آ گئے ہیں، اب سب ان کے انڈر آنے والا ہے، یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک، تو وہ جب چاہے کسی کو بھی زندہ کر دے، تو اسی طرح سے اس نے انبیاء کو وہاں پر پہنچایا۔ آج ہم دیکھیں کہ انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک ٹچ پر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور کہاں سے لائیو پروگرام اور سب چیزیں جوائن کر سکتا ہے۔ تو انسان اتنی ترقی کر سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو ہم سب کو مانتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آمنا اور صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ پھر یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 پیالے یا 3 برتن آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں کہ ایک میں دودھ، دوسرے میں شہد اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو ہدایت ملی، اگر شراب لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر یہاں سے معراج، یہ سیڑھی کے ذریعے دوسرا سفر شروع ہوا، عالم بالا کی طرف لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں کی سیر کی، اور ایک کے بعد ایک اور ہر آسمان پر مختلف چیزوں کو دیکھا، اور وہاں جلیل القدر انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور سلام دعا ہوئی ان سے، اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ اس موقع پر اہم ہدایات کے علاوہ 50 وقت کی نماز فرض کا تحفہ بھی دیا گیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی عنایت فرمائی گئیں جو کہ عرش کے خزانے میں سے ہیں۔ پھر واپسی کے سفر میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے نمازیں کم کروانے کا کہا، اور کم کرواتے کرواتے پھر 5 نمازیں رہ گئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارے پاس بات بدلی نہیں جاتی، جو 50 ہم نے فرض کیے ہیں پڑھیں گے 5، 50 کا ثواب ملے گا۔ اور اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ صرف 2 وقت تھیں اور 2 رکعت تھیں، صبح کو اور شام کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، وہ بھی دکھائی گئی آپ کو، اور اس میں کچھ لوگوں کو سزا پاتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا۔ دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سب باتیں لوگوں کو بتائیں تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا، اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کے ایمان متزلزل ہو گئے۔ اور سورہ نجم آیت نمبر 7 سے 18 تک معراج کا ذکر ملتا ہے، اس میں بھی آخر میں یہی فرمایا گیا ہے کہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو اس میں اہم چیز ہے کہ وہاں پر اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی سفر تھا، یعنی یہ ایک ایجوکیشنل ٹرپ تھی۔ تو اس سفر کا جو مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ ان نشانیوں کو دیکھیں اور آپ کو عین الیقین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہنما ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق یا ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں، رابطہ ہیں۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سکھانے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے
کہ وہ جو کچھ سکھائے اس کا ان باتوں پر پورا یقین ہو، ایمان ہو جو وہ کہ سکھا رہا ہے۔ کسی بھی چیز پر اگر اس کا خود یقین نہیں ہے تو جب انسان اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے، ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے اور ایک دیکھی ہوئی بات ہوتی ہے، بہت دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھنے سے شک دور ہو جاتا ہے۔ اگر ٹیچر یا استاد خود شک میں ہو، اس کو کسی چیز کی طرف سے شک ہو، تو وہ طالب علموں کے اندر کبھی بھی اسٹوڈنٹ کے اندر یقین کی کیفیت پیدا نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے سوال کیا تھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ مجھے دکھائیے۔ تو پھر ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس طریقے سے کیجئے۔ تو ان سے یہی پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ایمان تو ہے، بس دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ انسان کو وہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر شرح صدر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جنت اور دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھائی گئیں تاکہ کسی چیز کے بارے میں کوئی شک نہ رہے۔ آپ نے دیکھا، ہمیں بتایا اور ہمارا ایمان ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا گیا ہے، تو آپ ایک انسان تھے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بندہ کہنے سے کوئی آپ کی شان میں فرق آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بندے کا، انسان کا رتبہ اور مرتبہ فرشتوں سے زیادہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی آگے جانے سے منع کر دیا کہ میں اگر اس جگہ سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ گویا انسان اتنی بلندیوں پر پہنچا کہ جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے ہیں، فرشتوں کا بھی وہاں گزر نہیں ہے۔ انسان کے لیے کائنات بنی، اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے انسان۔ اسے اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، اسے انبیاء کی رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند ترین مقام دیا گیا جس کی وجہ سے انسانیت کا سر ہمیشہ کے لیے بلند رہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ ایک نبی کے طور پر، ایک معلم کے، ٹیچر کے طور پر ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر انتہائی مفید تھا۔ سفر بذات خود ایک سیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو وہ تجربات حاصل ہوتے ہیں جو وہ گھر بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ سفر کو وسیلہ ظفر کہا گیا ہے، یعنی کامیابی کا ذریعہ۔ زیادہ سفر کرنے والے کو گھاگ بھی کہتے ہیں کہ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے، بہت تجربے کار ہے۔ سب سے پہلے انسان جب کسی جگہ پر جاتا ہے تو وہاں کا پانی پیتا ہے، اور اس میں پھر مختلف چیزوں کو پرکھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، زیادہ سفر کرو تاکہ خام بھی پختہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر علم کی یہ سنت صحابہ کرام میں بھی باقی رہی، پھر اس کے بعد تابعین میں، اور تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ یہاں تک کہ غیر مسلم مورخین جو ہیں اس بات پر حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا جنون تھا کہ انہوں نے علم کی خاطر اتنے دور دراز سفر کیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ننھی سی شہد کی مکھی کو ایک چمچہ شہد بنانے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، جب کہیں یہ میٹھا اور مزیدار شہد تیار ہوتا ہے۔ اگر سفر نہ کرے تو وہ یہ شہد ہی نہیں بنا سکتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ رحلہ فی طلب العلم، یعنی طلب علم کے لیے سفر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سفر بڑا مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں جس کا تذکرہ ملتا ہے۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ ایک شخص ملک شام میں رہتے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک نیا اونٹ خریدا اور 1 مہینے کی مسافت طے کر کے وہ وہاں پر پہنچے، اور جا کر دروازے پر نوک نہیں کیا۔ 1 مہینے کا سفر کر کے آئے ہیں اور دروازے پہ نوک بھی نہیں کیا، بلکہ باہر جا کر بیٹھ گئے ان کے دروازے پر۔ جب وہ کسی کام سے باہر نکلے تو ان کو پہچان گئے، اور پہچان کر کہا کہ آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ تو کہا کہ نہیں، جب آپ نکلیں گے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟
تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس فلاں حدیث ہے جو کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو وہ آپ مجھے ذرا سنائیے۔ اور وہ حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث سننے کے لیے وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر کے آئے۔ تو صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مصر تک مہینوں کے سفر کیے ہیں، اور وہ سن کر واپس آ گئے، یعنی صرف اور صرف اسی کے لیے، کوئی کام یا تجارت کے لیے نہیں گئے، وہ صرف ایک حدیث سن کر پھر واپس آ گئے۔ تو علم جمع کرنے میں جو مسلمانوں کی کوششیں تاریخ میں موجود ہیں، اس کا مقابلہ کوئی قوم اس دور میں نہ کر سکی ہے اور نہ کر سکے گی۔ علامہ اقبال نے اسی کے لیے کہا تھا، تو ثابت و سیارہ، ایک جگہ بیٹھ کر ہی علم حاصل کر رہا ہے، وہ گھوم پھر کر ساری دنیا سے انہوں نے علم جمع کیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ محدثین نے اس شخص کی حدیث ہی نہیں قبول کی یا اس کی حدیث لینے سے انکار کر دیا کہ جس نے علم حاصل کرنے میں کسی جگہ کا سفر نہ کیا ہو، بلکہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہی علم حاصل کیا ہو۔ تو تاریخ اسلام میں علم کے لیے سفر اور اس کی ابتدا اور آغاز اور عین الیقین کے لیے علم حاصل کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہوئی اس کی۔ اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، کیا کیا دیکھا، اس کی ڈیٹیل تمام رجب واصل میں موجود ہے، وہ بھی سنی جا سکتی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو هو السمیع البصیر، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ جو کچھ لوگ اس خاص واقعے پر تبصرے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں، وہ سب کچھ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اور کون کیا کر رہا ہے، یعنی کس نے کس چیز میں اپنا حصہ ڈالا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ اس غیب پر ایمان لائے یا انہوں نے انکار کر دیا، یا پھر ان کے دلوں میں شک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان اور یقین کی وہی کیفیت عطا فرمائے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور جن چیزوں پر آپ نے سزائیں دیکھی، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن پر انعام اور اکرام دیکھے اور جن لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور اس کو ہمارے عمل میں، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔